بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیث فرمائی تھی، جن میں سے ایک تو میں نے دیکھ لی، دوسری کا انتظار ہے۔ ہم سے آپ نے فرمایا تھا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں نازل ہوئی تھی، پھر لوگوں نے اسے قرآن سے سیکھا، پھر سنت سے سیکھا، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے امانت کے اٹھ جانے کے متعلق فرمایا تھا کہ ایک شخص ایک نیند سوئے گا اور امانت اس کے دل سے نکال دی جائے گی، اور اس کا نشان ایک دبے جتنا باقی رہ جائے گا۔ پھر وہ ایک نیند سوئے گا اور پھر امانت نکال لی جائے گی، تو اس کے دل میں ابلے کی طرح اس کا نشان باقی رہ جائے گا، جیسے تم نے کوئی چنگاری اپنے پاؤں پر گرائی ہو اور اس کی وجہ سے ابلا پڑ جائے۔ تم اس میں سوجن دیکھو گے لیکن اندر کچھ نہیں ہوگا، اور لوگ خرید و فروخت کریں گے لیکن کوئی امانت ادا کرنے والا نہیں ہوگا۔ پھر کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں ایک امانت دار آدمی ہے، اور اس کے متعلق کہا جائے گا کہ وہ کس قدر عقل مند، کتنا خوش طبع، کتنا دلاور آدمی ہے۔ حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ اور مجھ پر ایک زمانہ گزر گیا اور میں اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ تم میں سے کسی کے ساتھ میں لین دین کرتا ہوں۔ اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کا اسلام اسے میرے حق کے ادا کرنے پر مجبور کرتا، اور اگر وہ نصرانی ہوتا تو اس کے حاکم لوگ اس کو دباتے، ایمانداری پر مجبور کرتے۔ لیکن آج کل تو میں صرف فلاں لوگوں سے ہی لین دین کرتا ہوں۔ وہ حجاج کے جہاں گئے تو اس نے کہا کہ اے ابن القحل، تم گاؤں میں رہنے لگے ہو، کیا الٹے پاؤں پھر گئے؟ کہا کہ نہیں، بالکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنگل میں رہنے کی اجازت دی تھی، اور یزید بن ابی عبیدہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تو سلمہ بن القحل رضی اللہ عنہ ربضہ چلے گئے اور وہاں ایک عورت سے شادی کر لی، اور وہاں ان کے بچے بھی پیدا ہوئے۔ وہ برابر وہیں رہے جہاں تک کہ وفات سے چند دن پہلے مدینہ آ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے کہ مسلمانوں کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جنہیں وہ لے کر پہاڑوں کی چوٹیاں اور بارش برسنے کی جگہوں پر چلا جائے گا۔ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے وہاں بھاگ کر آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے سوالات کی، آخر جب لوگ بار بار سوال کرنے لگے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ایک دن چڑھے اور فرمایا کہ آج تم مجھ سے جو سوال بھی کرو گے میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں دائیں بائیں دیکھنے لگا تو ہر شخص کا سر اس کے کپڑوں میں چھپا ہوا تھا اور وہ رو رہا تھا۔ آخر ایک شخص نے خاموشی توڑی، اس کا جب کسی سے جھگڑا ہوتا تو انہیں ان کے باپ کے سوا دوسرے باپ کی طرف پکارا جاتا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کون ہیں؟ فرمایا، تمہارے والد حذافہ ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آئے اور عرض کیا، ہم اللہ سے کہ وہ رب ہے، سلام سے کہ وہ دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ رسول ہیں، راضی ہیں، اور آزمائش کی برائی سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خیر و شر آج جیسا دیکھا کبھی نہیں دیکھا۔ میرے سامنے جنت دوزخ کی صورت پیش کی گئی اور میں نے انہیں دیوار کے قریب دیکھا۔
قتادہ نے بیان کیا کہ یہ بات اس آیت کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہوں ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری معلوم ہوں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا ہر شخص کپڑے میں اپنا سر لپیٹے ہوئے رو رہا تھا اور فتنے سے اللہ کی پناہ مانگ رہا تھا، یا یوں کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کے فتنے کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے ایک طرف کھڑے ہوئے اور فرمایا فتنہ ادھر ہے جدھر شیطان کا سنگ طلوع ہوتا ہے یا سورج کا سنگ۔ فرمایا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمارے ملک شام میں ہمیں برکت دے، ہمارے یمن میں ہمیں برکت دے۔ صحابہ نے عرض کیا اور ہمارے نجد میں؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمارے شام میں برکت دے، ہمیں ہمارے یمن میں برکت دیں۔ صحابہ نے عرض کی اور ہمارے نجد میں؟ ہمارا گمان ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ فرمایا وہاں زلزلے اور فتنے ہیں اور وہاں شیطان کا سنگ طلوع ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہمارے پاس برآمد ہوئے تو ہم نے امید کی کہ وہ ہم سے کوئی اچھی بات کریں گے۔ اتنے میں ایک صاحب حکیم نامی ہم سے پہلے ان کے پاس پہنچ گئے اور پوچھا اے ابو عبد الرحمن ہم سے زمانہ فتنہ میں قتال کے متعلق حدیث بیان کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان سے جنگ کرو جہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا تمہیں معلوم بھی ہے کہ فتنہ کیا ہے؟ تمہاری ماں تمہیں روئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ رفع کرنے کے لیے مشرکین سے جنگ کرتے تھے۔ شرک میں پڑنا یہ فتنہ ہے۔ کیا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی تم لوگوں کی طرح بادشاہیت حاصل کرنے کے لیے ہوتی تھی؟ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے پوچھا تم میں سے کسے فتنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انسان کا فتنہ آزمائش اس کی بیوی، اس کے مال، اس کے بچے اور پڑوسی کے معاملات میں ہوتا ہے، جس کا کفارہ نماز، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کے متعلق نہیں پوچھتا، بالکل اس فتنے کے بارے میں پوچھتا ہوں جو دریا کی طرح ٹھاٹھیں مارے گا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ امیر المومنین آپ پر اس کا کوئی خطرہ نہیں، اس کے اور تمہارے درمیان ایک بند دروازہ رکاوٹ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ بیان کیا کہ توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ پھر تو وہ کبھی بند نہ ہو سکے گا۔ میں نے کہا جی ہاں۔ ہم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا عمر رضی اللہ عنہ اس دروازے کے متعلق جانتے تھے؟ فرمایا کہ ہاں، جس طرح میں جانتا ہوں کہ کل سے پہلے رات آئے گی، کیونکہ میں نے ایسی بات بیان کی تھی جو بے بنیاد نہیں تھی۔ ہمیں ان سے یہ پوچھتے ہوئے ڈر لگا کہ وہ دروازہ کون تھے، چنانچہ ہم نے مسروق سے کہا کہ وہ پوچھیں۔
جب انہوں نے پوچھا کہ وہ دروازہ کون تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ دروازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی تاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔